بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین، سلسلہ ذکر ایک نبی کا آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زندگی مبارکہ کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے گا۔ اس میں ہم سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے، اس کے بعد پھر اللہ جل وعلا نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا اس کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا مزار عالی کہاں ہے اور کدھر ہے، اس حوالے سے آج آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیکنی مٹی جو بجنے والی تھی اور سیاہ رنگ کے گارے جس سے بو آتی تھی، اس سے پیدا کیا۔ آپ کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی مٹی اور ایسے سیاہ غارے سے پیدا کیا جس سے بو آتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک سے آپ کے سامنے وہ حضرت آدم کی تخلیق کا پہلا مرحلہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو بنانے کے لیے مٹی طلب فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح زمین پر آئے۔ انہوں نے مٹی لینی چاہی تو زمین نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی کہ مجھ میں کچھ خرابی کی جائے یا پھر مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ حضرت جبرائیل واپس چلے گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، زمین نے تیری پناہ چاہی لہٰذا میں پناہ دے کر واپس آ گیا۔ تو اللہ جل وعلا نے حضرت میکائیل کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے خراب کیا جائے یا مجھے کوئی نقصان پہنچے یا مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے۔ تو حضرت میکائیل بھی وہ آپ کو زمین کو وہ پناہ دے کر واپس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہی کہا تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ مالک، اس نے پناہ مانگی، میں نے تیرے نام کو اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ جل وعلا نے حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو روح زمین پر بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم کے جسم اقدس کے لیے مٹی لے آؤ۔ اب حضرت عزرائیل جب روح زمین پر آئے تو زمین نے وہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا مجھے نقصان پہنچایا جائے یا مجھے خرابی کی طرف لے جایا جائے۔ تو حضرت عزرائیل نے کہا کہ میں بھی پناہ مانگتا ہوں اس رب کی کہ اس نے جو حکم دیا میں اس کو بجا لانے کے بجائے واپس نہیں لوٹ کے جاؤں گا، یعنی اس کو بجا لانے کے بغیر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بغیر میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ تو آپ نے وہ مٹی جس سے حضرت آدم کی تخلیق کی گئی اس مٹی کو روئے زمین سے لیا اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب وہ مٹی کہاں سے لی گئی، کیسی تھی، اس کی کوئی وجہ، مٹی کدھر کدھر سے لی گئی، مختلف مقامات تھے یا کوئی پاکیزہ مقام تھا۔ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے لیے مٹی لی گئی، وہ مٹی ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف مٹیوں کی اقسام سے جمع کر کے ایک مٹھی سے ہی
حضرت آدم کی تخلیق کی گئی۔ اب ساتھ ہی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو مٹی مختلف تھی اس کی مختلف قسموں، مٹی کی مختلف قسموں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک مٹھی مٹی کی اکٹھی کی گئی۔ فرمایا اسی وجہ سے انسان کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں، کچھ سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، کچھ نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، کچھ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ جو ہیں وہ درمیانے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو مٹی کی مختلف اقسام ہونے کی وجہ سے انسان کی حیت بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی حیت بھی جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ جل وعلا نے آپ علیہ السلام کے جسد اقدس کو خود تخلیق فرمایا، اپنے ہاتھ سے خود تخلیق فرمایا۔ اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہے، جدھر اللہ جل وعلا نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ اس چیز کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس کے بعد اللہ جل وعلا نے جب حضرت آدم کا جسم مکمل فرما دیا تو اب اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اے فرشتوں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جب بنا لوں اس وقت پھر میں نے کیا کیا، اس میں اپنی روح، اپنی خاص روح پھونکی اس کے اندر۔ جب حضرت آدم کا جسم مکمل ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم کے جسم اقدس کے اندر اپنی خاص روح پھونکی، تو تم فرشتوں سے حکم فرمایا کہ تم اب اس کو حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اب آپ کی صورت کس طرح کی تھی اور آپ کا قد کس طرح تھا؟ حضرت آدم کو بنایا گیا تو ہر بندے کی صورت ہوتی ہے، تو حضرت آدم کی صورت کیسی تھی؟ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی صورت کو اپنی صورت جیسا بنایا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی صورت کیا ہے؟ اس میں اگر ہم ضمیر کا مرجع رب کی ذات لیں تو اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت جیسا بنایا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضرت آدم کی تخلیق صورت کی ایسے فرمائی جیسے رب کو پسند تھا۔ رب نے اپنی پسندیدہ صورت حضرت آدم علیہ السلام کو دی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضرت آدم کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا، یعنی جو اللہ جل وعلا کی صفات ہیں، مطلب علم ہے، تصرف ہے، سمیع و بصیر ہونا ہے، قدرت ہے۔ مطلب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی جو ذکر کیا کہ اللہ نے اپنی پسندیدہ صورت حضرت آدم کو دی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفات پر حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد اگر ہم ضمیر کا مرجع حضرت آدم کی ذات لیں تو اب کیا ذکر ہے؟ فرمایا اب اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حیت بالکل ایسے ہی تھا جیسے ہمیشہ کے لیے حضرت آدم کی صورت نے رہنا تھا۔ مطلب بچہ جب ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کی صورت بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے، پھر وہ جب جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی صورت چینج ہو جاتی ہے، شکل چینج ہو جاتی ہے۔
پھر جوانی سے جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر شکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے حضرت آدم کو اس طرح تخلیق فرمایا کہ جس طرح حضرت آدم کی صورت شروع سے لے کر آخر تک رہنی تھی، اللہ نے وہی شکل حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا، وہ شروع میں ہی عالم، عارف، ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ اب جب حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی، حضرت آدم کو صورت شکل عطا فرما دی گئی، اب اس کے بعد اگلا ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا؟ اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال، اپنی زندگی کے 40 سال حضرت داؤد کو دیے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر قریب آیا تو وہ 40 سال چھوڑ کر باقی عمر پوری ہوئی، تو حضرت اسرائیل جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے کہا میری عمر تو نہیں ہوئی پوری، تو ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنی مرضی سے اپنی عمر کے 40 سال، پورے 40 سال حضرت داؤد کو دیے تھے، اب وہ آپ کی عمر میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ عمر 40 سال آپ نے حضرت داؤد کو دی تھی۔ اور رہی بات آپ کے قد کی، تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز کا تھا۔ اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ گز تو ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے، اتنا لمبا قد تھا، تو اس گز سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس گز سے مراد ہاتھ ہے، ایک ہاتھ۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز تھا، مطلب کیا ہے 90 فٹ آپ کا قد مبارک تھا۔ اب جب آپ کا وقت آخر قریب آیا، آپ نے اللہ جل وعلا کی توحید کا ذکر کرتے کرتے اپنی عمر کو پورا کر دیا، تو اب کیا ہوا؟ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ یہ آپ کے آخری لمحات ہیں، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ کر گئے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اے بیٹو، میرا دل کرتا ہے کہ میں جنتی پھل کھاؤں۔ بیٹوں نے جب یہ بات سنی تو بیٹے تلاش کے لیے نکل گئے۔ رستے میں بیٹوں کو فرشتے ملے تو انہوں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا ہمارے والد آخری لمحات ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں تمنا ہے کہ میں جنتی پھل کھاؤں، تو ہم جنتی پھل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، تمہیں اس کی حاجت نہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے آئے تو فرشتوں کو حضرت حوا نے پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور حضرت آدم کی روح کو لینے آئے ہیں۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے ان کو پہچانا، اب کیا ہوا؟ وہ حضرت آدم سے لپٹنے لگی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، اے خاتون، ہٹ جا میرے اور فرشتوں کے درمیان سے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے دو۔ اب آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ ظاہری پردہ کر گئے، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، فرشتوں نے آپ کو جو ہے کفن پہنایا، جنت سے کفن لایا گیا، اس کے بعد پھر آپ کی قبر مبارک کو بنایا گیا، پھر جو ہے آپ کو دفن کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دفن کس جگہ پہ کیا گیا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ آپ کے دفن ہونے کے مقام میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ آپ کا مدفون
ہونے والی جگہ وہ پہاڑ ہے جدھر آپ پہلی مرتبہ ہند کے اندر اترے تھے۔ دوسروں نے کہا، بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مکہ المکرمہ کے اندر جبل ابو قبیس نامی پہاڑ کے قرب میں دفن کیا گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ علیٰ نبی علیہ السلام کو طوفان نوح کے بعد، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے آپ کے جسد اقدس کو نکال کر جب طوفان نوح ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کو بیت المقدس کے قرب میں دفنا دیا گیا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، اس میں جو بھی نشانیاں ہیں اللہ جل وعلا کی، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، آمینہ کے لال، اللہ کے محبوب، دانۂ وجود، منزہ عن العیوب، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم تمام انبیاء پر عقائد کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے تمام نبی حق ہیں، اور وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ ہم اس پر تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ صحیفے تھے، وہ کتابیں تھیں، وہ شریعت کے پہلو تھے، ہم ہر ایک چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی، دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔